السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے خوابوں کے بارے میں۔ خواب کیا ہوتے ہیں؟ سائنس کا اور روح کا اور قرآن پاک اور حدیث کی نظر میں خواب سے کیا تعلق ہے؟ خواب کی کتنی اقسام ہیں؟ تعبیر پوچھنے اور بتانے والے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب وہ مرتی ہیں اور ان کی بھی جو نیند میں ہوتی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ یعنی جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح مکمل طور پر نہیں، جزوی طور پر قبض میں لے لی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب روح کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو بیداری میں ممکن نہیں۔ جب انسان سوتا ہے اور جسم بے ہوش ہوتا ہے تو روح کسی حد تک آزاد ہو جاتی ہے۔ اس دوران وہ ایسے مناظر دیکھ سکتی ہے جو دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جیسے جنت، نور، فرشتے یا گزر جانے والے لوگ۔ قرآن و حدیث کی نظر سے اگر ہم خوابوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر خوابوں کا ذکر ہے اور سچے خوابوں کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح جیسے پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا وہ 40 سال کے بعد جا کر پورا ہوا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب کو بتایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے 12 ستارے اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کا خواب سچ ثابت ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ بار بار خواب آیا اور آپ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے قید خانے میں جو ان کے 2 دوست تھے، ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگوروں کے باغ میں ہے اور انگوروں کا رس نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو دے رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو تعبیر بتائی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد ان کے دوسرے ساتھی نے خواب دیکھا کہ انہوں نے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک خوان اٹھایا ہوا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو تعبیر بتائی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہوں نے 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گایاں کھا رہی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے سرسبز گندم کے 7 خوشے دیکھے اور 7 خشک بالیاں دیکھیں۔ تو یہ خواب جو ہے وہ قحط کی صورت میں سچ ثابت ہوا۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ بے خوف ہو کر عمرہ کر رہے ہیں اور بالوں کو حلق اور قصر کروا رہے ہیں، اور یہ خواب جو ہے وہ سچ ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے سچے خواب جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث کی نظر میں خواب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، تو آپ صحابہ سے پوچھتے کہ آج کس نے کیا خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام آپ کو اپنے خواب بتاتے اور آپ ان کی تعبیر بتایا کرتے۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمان باقاعدگی سے نماز باجماعت ادا کرنے لگے تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے وقت پر جمع کیسے کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے کچھ تجاویز آئیں، مثلاً ناقوس بجایا جائے جیسا کہ عیسائیوں میں رائج تھا، پھر سنگ بجایا جائے جیسا کہ یہودیوں میں رائج تھا، آگ روشن کی جائے جیسے منادی کروانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے جس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس فرشتے سے کہا کہ کیا تم یہ ناقوس مجھے فروخت کرو گے تاکہ میں اسے لوگوں کو نماز کے لیے بلا سکوں؟ فرشتے نے پوچھا، کیا میں تمہیں ایک بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے اللہ اکبر پوری مکمل اذان
سمجھائی اور سنا دی۔ حضرت عبداللہ صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کو مخمل میں لپیٹے دکھایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی دلہن ہیں۔ یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو حضرت عائشہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کو خواب میں بتا دیا جائے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے خواب ایک روحانی کیفیت ہے جس میں انسان کا جسم تو سوتا ہے لیکن روح کو کچھ مخصوص مناظر یا پیغامات دکھائے جاتے ہیں جو کبھی اللہ کی طرف سے ہدایت یا خوشخبری ہوتی ہیں جیسے رؤیا صادقہ، کبھی شیطان کی طرف سے فتنہ یعنی شیطانی خواب، اور کبھی محض خیالات کی عکاسی ہوتی ہے جیسے نفسیاتی خواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا انسان کے نفس کی طرف سے۔ سائنس خواب کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ خواب انسانی دماغ کی ایک سرگرمی ہے جو نیند کے خاص مرحلے میں ریپڈ آئی موومنٹ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس دوران دماغ تصویریں، آوازیں، خیالات اور احساسات پیدا کرتا ہے جو اکثر دن کے تجربات، یادوں یا جذبات سے جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق روحانی خواب صرف دماغ کی کارکردگی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وحی کی ایک ہلکی جھلک بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر سچے خواب۔ بات کرتے ہیں سچے خوابوں کے علامات کی، تو خواب واضح اور روشن ہوتا ہے، دھندلا یا الجھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ بات بالکل صاف اور سیدھی ہوتی ہے۔ پھر سچا خواب دل کو سکون دیتا ہے۔ جب انسان جاگتا ہے تو دل میں ایک خاص خوشی، اطمینان اور نرمی محسوس کرتا ہے۔ پھر سچا خواب کوئی نیکی، خیر یا اللہ کی طرف سے بلانے والی کوئی چیز ہوتی ہے جیسے قرآن کی تلاوت، نماز، جنت، روشنی، خوبصورت باغات، اچھے چہرے، سفید لباس وغیرہ۔ سچے خواب عام طور پر فجر یا سحری کے وقت دکھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ وقت برکت اور اللہ کے قریب ہونے کا ہوتا ہے۔ خواب نبوی سنت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی شریعت کے اصولوں سے متصادم نہیں ہوتا۔ اگر خواب کسی ایسی چیز کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ سچا خواب مختصر اور جامع ہوتا ہے۔ بہت زیادہ الجھا ہوا اور بے ترتیب طویل خواب اکثر نفسیاتی یا شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ بعض سچے خواب فوری سچ ہو جاتے ہیں، بعض وقت لیتے ہیں، جیسے نبیوں کے خواب یقینی اور جلد پورے ہونے والے ہوتے تھے، اور عام لوگوں کے خواب وقت کے ساتھ بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات نبیوں کے خواب بھی وقت لیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دکھانے والا خواب 40 سال کے بعد سچ ہوا۔ اگر آپ کسی شخص کو اپنا خواب بتائیں تو اس چیز کی پہلے تصدیق اور یقین کر لیں کہ وہ شخص صحیح تعبیر بتاتا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور خواب ہمیشہ ظہر کے بعد بتائیں، فجر کے بعد بھی بتا سکتے ہیں آپ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ لیکن اس بات کی تصدیق ضروری ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور ہمیشہ خواب کی تعبیر پوچھنے سے پہلے یہ ہرگز مت کہیں کہ میں نے آج بہت برا خواب دیکھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ انہوں نے خواب بتانے سے پہلے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میں نے بہت برا خواب دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا چونکہ تم پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہو، بری تعبیر جو ہے وہ تم نے پہلے سے اخذ کر لی ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی خواب کو برا مت سمجھیں، اس کی کوئی نہ کوئی اچھی تعبیر اور اچھے پہلو پہ نظر رکھیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے نیند کے وقت، تو پھر جو ہم دیکھتے ہیں وہ صرف دماغ کی بات نہیں، وہ روح کا سفر ہے۔ کبھی خواب میں کوئی بات دل کو چھو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز، کوئی روشنی، کوئی صدا، اور ہم جا کر سوچتے ہیں یہ کیا تھا۔
یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہماری روح ہماری دنیا سے نکل کر کسی اور حقیقت سے جڑتی ہے، کبھی وہ جنت کا پیغام لاتی ہے، کبھی تنبیہ کرتی ہے اور کبھی صرف سکون لاتی ہے۔ تو اگلی بار جب خواب آئے، صرف آنکھ نہ کھولنا، دل بھی کھولنا، شاید اللہ نے اس رات آپ سے کوئی بات کی ہو۔